وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى أثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم سورة الأنعام پچھلے رکوع میں تھوڑا سا العزت نے اپنی ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نازل کیا، کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے، اس کے باوجود لوگوں نے کیا ہے جی قدر نہیں کی، انکار کیا، اللہ کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، اور کیا ہو گئے سرکش ہوئے۔ سرکش بھی لفظ کیا ہے جی؟ فارسی کا لفظ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سرکشتن، سرکشتن، ٹھیک ہے جی، سر کھینچنا فارسی کا لفظ ہے، سرکشتن، سر کھینچنا، پھر اس سے سرکش اس میں فاعل بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل ہوتا ہے سر کھینچنا، یعنی سرکشی کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ کیا کرنا، انکار کرنا۔ یہ جانوروں سے لفظ ہے، یعنی جانور کو کیا کرتے ہیں آپ؟ رسی پکڑ کے کھینچتے بھی ہیں، وہ سر کھینچنا اس طرف سرکش، اس لیے سرکش گھوڑا، سرکش اونٹ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح انسان بھی سرکش ہو جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، اور جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ سمجھائی بات؟ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، اس کا ذکر کیا گیا تھا، نور کہا گیا، ہدایت کہا گیا اسے، اور قراطیس کاغذ کے ٹکڑوں کا ذکر اس میں لکھے جاتے تھے۔ قرآن پاک کا ذکر ہوا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي، یعنی یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جھوٹ بولا انہوں نے، وحی کا انکار کیا، ذکر ہوا۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہوا جن کو موت کا ذکر ہوا، سختی کا ذکر ہوا، اور یوں کہا گیا، گو فرشتوں نے کہا اپنی جان نکالو، ٹھیک ہے جی، اپنی جان نکالو، اللہ اکبر۔ اس دن ان کو پھر عذاب کا جو ہے ذکر ہوا، عذاب دیا جائے گا، عذاب الہونی، دردناک عذاب۔
ان اللہ فالق الحب والنوا، آج کے رکوع میں جو آیت ہے اللہ رب العزت کی شان بیان فرما رہی ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ فالق کیا مطلب ہے؟ پھاڑنے والا۔ ان اللہ، حب بھی کیسے بولتے ہیں؟ دانے۔ مسقال حبت، 21ویں سپارہ میں آتا ہے مسقال، آتا ہے کہ نہیں؟ مان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا تھا مسقال حبت خردل فتکون فی السماوات و فی الارض یأتی بها اللہ، کوئی دانہ بھی ہے ذرہ برابر، علم میں ہے وہ، جبکہ ہم یہ کوئی چھوٹی چیز گم جاتی ہے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا بیان ہو رہی ہے؟ قدرت کا، اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ حبی والنوا، نوا گٹھلی کو بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ آپ زمین کی طرف آپ کا ذہن آئے گا، زمین میں کیا کرتے ہیں؟ گٹھلی ڈالتے ہیں، کسان ڈالیں یا سنگل کوئی چیز کسی جگہ چھوٹا درخت لگائیں، گٹھلی والا درخت، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں چھوٹی سی، یہ ساری ذکر آ رہا ہے نا، ذہن میں آ رہا نقشہ؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی یہ کسی سائنس کے ذریعے نہیں ہوتا، یا نہ کسی اور جو ہے ذریعے سے، مشینوں سے، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام ایسا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ ہاں، مشینیں اللہ نے دی ہیں، مشینوں کے لیے دماغ اللہ نے دیا ہے، اسپیئر پارٹ اللہ نے دیے ہیں، سارا جو انسان خود ہے وہ اللہ نے اس کو بنایا، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن قدرتی چیز اور غیر قدرتی چیز کیا ہوتی ہے؟ فرق بڑا ہے، زمین و آسمان، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ چائنا والے پلاسٹک کے وہ بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ صحت کے لیے نقصان ہے وہ، ہر چیز مطلب ڈیکوریشن ہے یا سب کچھ آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ قدرتی چیزیں فائدہ مند ہیں، ہم اس کو ٹائم بچانے کے چکر میں اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ صحت کا خیال رکھنا ہے، قدرتی چیزیں استعمال کرنی ہے، بکری وغیرہ۔ یخرج الحی من المیت، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے۔ جلدی مثال دیں آپ، نیچے پڑھنے سے پہلے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن کیا یخرج الحی، جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لیتے ہیں؟ بے جان کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں، بے جان سے جاندار کو نکالنے کی مثال، یہ انڈے والی مثال مشہور ہے، انڈے سے مرغی کو نکل آتی ہے، اسے انڈا کہیں تو چوزا نہیں، ورنہ بے جان پتھر بھی کہہ سکتے ہیں نا، کیڑا جو نکلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور پتہ ہے نا، پتھر پتہ نہیں کتنے پتھروں کے اندر پتھر نکلا، اور اس کے اندر کیڑا، اور اس کے کیڑے کے منہ میں پتا، سبحان اللہ، سمجھ آ رہی بات؟ یعنی بے جان، بے جان، بے جان میں سے جاندار چیز کیڑا، سبحان اللہ۔ اس طرح بڑی مثال ہیں، یہ ایک مثال ہے نا، مٹی سے نکلا ہے تو مٹی سے ہی بنے نا سارے، بنے کیوں؟ اما ابا مٹیاں نا، بہرحال ہاں، بنے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، آپ یوں پوری بات کہیں گے، آدم علیہ السلام پہلے انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، ٹھیک ہے جی؟ تو بے جان چیزیں تھی، اللہ نے اسے انسان کا ایک ڈھانچہ بنا دیا، لیکن اب یوں نہیں کہہ سکتے سارے انسان اب اس طرح مٹی سے، وہ مٹی سے بنے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مٹی کے غذائیں کھانے والے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں نا، قدرت کا نظام یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یخرج الحی من المیت، میت سے حی کو نکالنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، اور وہ مخرج المیت من الحی، وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی؟ بے جان سے جاندار کو نکالنے کی مثال یہ ہے کہ انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، ہیں؟ مرغی نہیں نکلنی، چوزا نکلنا ہے، سمجھا کرو، ہاں ڈائریکٹ بڑی مرغی،
آج کل تو مرغی بھی کاٹ آنا نا جدید. تو مثال یہ ہے کہ انڈے سے مرغی نکلا. چوزا آتا ہے. چوزا اور جاندار سے بے جان کے نکلنے کی مثال. جیسے مرغی سے انڈا. مرغی کون سا جانور ہے؟ جاندار ہے. اور انڈا کیا ہے؟ بے جان ہے. ہاں تو بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. لوگو وہ ہے اللہ. پھر کوئی تمہیں بیکار کر کس اوندے طرف لے جا رہا ہے؟ یعنی ذالکم اللہ ربکم وہی رب ہے. فانا تؤفکون کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ طرف سے تمہارا جا رہا ہے دماغ کدھر جاتا ہے تمہارا؟ دنیا کی طرف تمہارا توجہ ہے. اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے. ڈرتے نہیں ہو. فکر نہیں کرتے ہو. اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا. بھول جاتے ہو. گناہوں میں لگ جاتے ہو. سمجھائی؟ آگے اس میں دیکھ لیں. اس ترجمے میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. یہ کہ بظاہر قرآن کریم میں لوگوں کا لفظ نظر نہیں آ رہا. بات سمجھے؟ لوگوں سے مراد انگلش لوگوں نہیں ہے. پیپلز ہے لوگوں. یعنی دیکھیں ذالکم اللہ اس میں اشارہ ہے نا. لوگو ہے ہی نہیں. یہ بتا رہے ہیں اس کی. لیکن در حقیقت یہ ذالکم میں جمع مخاطب کی ضمیر کا ترجمہ ہے. سمجھ آئیے؟ گرامر بھی پتہ ہونا چاہیے نا تھوڑی بہت. ذالکم اس میں اشارہ ہے اور جمع کا ہے. جمع کا اس میں اشارہ ہے. کیا ہے؟ ذالکم. ذالکم اصل میں تو ذالکا ہے اور کم اس میں کیا آئی؟ ضمیر آ گئی. یعنی ذالکا اس میں اشارہ. کم کیا ہے؟ تم سب. یعنی لوگو. اے لوگو تم سب. کم کس کی ہوتا ہے؟ کا. کا کما کم. کی کما کننا. کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. کتنے ہو گئے؟ 14. غلط نہیں پڑھیں. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. عربی کے قاعدے سے یہ جمع کی ضمیر مشار الیہ کی جمع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کیا ہوتی ہے؟ عربی کے قاعدے سے یہ جمع کی ضمیر. جمع کا ضمیر کیا ہے؟ کم. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کا کما کم. مشار الیہ کی جمع نہیں ہوتی. مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ کے بعد جو ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی ذالی کا اس میں اشارہ ہے. کم کیا ہے؟ مشار الیہ ہے نا. بولا. مشار الیہ سمجھ رہے ہو؟ توجہ نہیں ہے بالکل آپ لوگوں کی. مشار الیہ کی جمع نہیں ہوتی بلکہ مخاطب کی جمع ہوتی ہے. دوسرے کوئی تمہیں بیکا کر کس اوندی طرف لی جا رہا ہے. اس ترجمے میں تو فکون کے صیغہ مجہول کی رعایت کی گئی ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہیں جو انہیں گمراہ کر رہی ہیں. خواہشات پتہ ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے جی. دل کیا مرغی کھا لی. دل کیا بریانی کھا لی. دل کیا گناہ کر لیا. سنتے نہیں پڑھی. نماز نہیں پڑھی. فجر نہیں پڑھی. جو مرضی کیا سستی کر لی. یہ کیا ہے؟ خواہشات. نفس پہ قابو نہیں پایا. نفس کی بات مان لی. تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ کابلی پلاؤ کھا لیا. ان کو روکنا چاہیے. خواہشات کو دبانا چاہیے. کنٹرول. کنٹرول کرنا چاہیے. سمجھ آئی؟ دو یہ لطیف اشارے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے نہیں. واٹس ایپ والے ممبر ماشاء اللہ سمجھدار ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ تو توجہ نہیں ہے. فالق الاسباح. فی الفالق آیا لفظ. فالق کا مطلب کیا تھا؟ پھاڑنے والا. اب آگے فالق الاسباح آ گیا. پھر کیا ترجمہ ہو گیا؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹ پھٹتی ہے. صبح کو پو پھٹتی ہے. مشکل مشکل لفظ ہے نا. مطلب یہی آسان کے صبح پھٹتی ہے. پھٹنا نکلنا صبح ایک ہی بات ہے نا. صبح کو پو پھٹتی ہے. یہ تھوڑا سا پرانی اردو ہے. مطلب یہی ہے آسان سے کہ اسی کے حکم سے صبح ہوتی ہے. سمجھ؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے. یعنی یہ وہی صبح. ہاں وہ اور ہے نا. مغرب ہے نا. صبح کی بات ہو رہی ہے. وجعل اللیل. اپنے والی بیاس ہونی چنگے طالب علم بیٹھنے سے. اچھا. سمجھ آئی بات؟ وجہ.
مطلب سورج اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، سال سال بعد اپنا کیا کرتا ہے، چکر پورا کرتا ہے، چاند مہینے بعد۔ ذالکا تقدیر التقدیر ہے، کیا ہے؟ تقدیر ہے، کیا مطلب کیا انہوں نے؟ یہاں پہ ظاہری قوت کا ستارہ بھی مراد ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ آگے کیا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الله۔ علم جنوب نجوم والے فلاں فلاں الٹی سیدھی باتیں ہوتے ہیں جی، راستہ دکھانے والے۔ اور سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ اچھا، منگو یار قرآن پاک کا مطلب کیوں اس طرح سامنے میرے؟
فصل کے پیچھے کام. ماں تو نہیں پتہ. دو تین وہ الذی. ماشاء اللہ اسی لیے یہی. اور امانت رکھنے کی جگہ. وہ وہ انشاء. تو اس کو اس لیے انشاءاللہ میں تھوڑا سا لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کو جو ہوتا ہے انشاءاللہ پروناؤن. ہاں لکھنا بھی صحیح اور پڑھنا. یا مستقر. اس طرح بھی یاد رکھنی ہے. وہ شرعی مسافروں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. پھر رہائش کا باقاعدہ انتظام. مقارن تقریر. رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے. دو باتیں سمجھ آ گئی آپ کو. مستقل انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے.
آ جائے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مستقر سے مراد ماں قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہوا ہے ناپاک پانی، گال سمجھ گیا ہو؟ اور ناپاک پانی تو میرا کیچڑ والا نہیں ہے، انسان کا۔ ہاں، بھی کے اندر جو ہو ہے وہ کیا ہے؟ پانی کی طرف آ رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ راجع کہاں ہے؟ ماں کی طرف۔ فاخرجنا بھی، ہو جو ہے وہ نبات کی عجیب گرامر ہوتی ہے، میتھ ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا اس کو دیکھیں۔ یہ کیا پتہ ہے انگلش والا ہے کچھ؟ تے بتے، برتے لکھا ہوا ہے، تے برتے دانے نکالتے ہیں، اور نکالنا کس کا تم استعمال وجہ نہیں ہے بالکل۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیة وجنات،
یا تو غنہ اخفا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس جگہ قنوان پہ غنہ اخفا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام ایک تو ہے، نہیں نہیں، نون ساکن کے بعد واو ہے، ٹھیک ہے جی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا والے حرف کے بعد آیا ہے۔ یہ پوری تجوید کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی اس جگہ اخفا نہیں ہوتا، مطلب آپ سمجھ لیں۔ میرا متشابہ ہے۔ ومن النخل من طلعها، نخل کیسے بولتے ہیں بھائی شابہ؟ ہیں؟ کھجور ہیں، جن سے ہم تے برتے دان کرتے، کھجور کے گھابوں سے نخل کیا بولتے ہیں؟ کھجور۔ نخل کیسے بولتے ہیں؟ کھجور۔ اور سورہ نحل بھی ہے، تو اس پارے میں، اور نہیں ہے یار چونٹی، نحل بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، من طلعها، کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں، طلعها قنوان دانیۃ، جو پھل کے بوجھ سے جھکے جھکے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آپ دانے سے لے کر آگے سارے پھلوں کی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان ہو رہی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ قنوان دانیۃ و جنات من عناب، کھجور نخل کو بولتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھابوں سے بولتے ہیں انگور، سمجھ آئی نہیں گل؟ انگلش ہی کر، اب عناب، عنب بھی آتا ہے لفظ، اب وعنب آتا ہے کہ نہیں؟ والزیتون، زیتون، رمان انار کو بولتے ہیں۔ یہاں کیا آپ دیکھ لینا اب کتنی وہ کس میں ہے، کوئی نشبات، اور بعض، بعض کیا ہوتا ہے؟ جلتے نظر آتے ہیں، ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی، عام کہتا ہے یہ لنگڑا آم ہے، یہ چونسا آم ہے، یہ فلانا آم ہے، فلاں آم ہے، یہ تو دنیا کے نظام ہے، آخرت میں جنت میں کیا نظارہ ہوں؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، مطلب سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ توجہ فرمائیں گے آپ؟ انظروا الی ثمرہ، تو ان کے پھلوں اور ان کے ہوتا ہے نا فعل، الحمدللہ بولا تمام یا کیا بولے، الا ثمرہ اذا اسمر وینعی، جس فعل تو ہوتا ہے وینعی، کو غور سے دیکھو، جب یہ پھل، یہ درخت، دیکھو ان کو، توجہ ادھر، الى ثمرہ اذا اسمر وینعی ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، لوگو ان سب چیزوں میں بڑی نشانی، جعلوا
जिन्नात को। इंसानों से पैदा। जो बात आयत खत्म हो गई तो रुकू पूरा हुआ और लोग समझ। मतलब गंदगी खा रहे हैं, हमारी गंदगी खा रहे हैं ये, मुझे। जैसे जुआ की कॉपी का सर ये हमारे खून में से कहते हैं वो पीते हैं बैक्टीरिया पीते हैं, अगर जुआ